بس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود رکھا گیا، اور اس طرح سے دو ناموں کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ مرزا کہتے ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں آئے گا، اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں وہ سب سے آخر میں آیا ہے، وہ سب سے اب الفاظ میرے نہیں ہیں، وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا۔ اب بتائیں، مرزا غلام قادیانی آخری نبی اور رسول ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آخری نبی رسول نہیں ہے، یہ آخری کا لفظ آپ ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اچھا جی ایک منٹ بھائی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ آخری کا لفظ میں نے ایڈ کیا ہے، آخری کا لفظ یہاں پہ ہے کہ میں نے ایڈ کیا ہے؟ نہیں آپ نے نہیں ایڈ کیا، لیکن اس کی تفصیل تو سامنے آئے نا، آخر اس کے لکھا تفصیل گیا بھی پڑھ لوں گا نا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ آخری کا لفظ میں نے ایڈ کیا ہے، میں نے ایڈ کیا ہے۔ تو بابا جی نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ عدنان بھائی پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ والی بات جو میں نے حدیث پڑھی ہے جو ابھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے وہ ریلیٹ کیا اس بات کو اپنی آخرین منہم لما یلحق بہم کے ساتھ، تو آپ کے مطلب آپ کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ بات، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بات کا کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں وہی ہوں کہ وہ جو مثلا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جس شخص کے بعد جو امت کے جو مجددین ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، انہوں نے دعوے نہیں کرنے ہوتے، میری بات سنیں دھیان سے، دعویٰ صرف کرنا ہوتا ہے اللہ کے نبیوں نے، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے دعویٰ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ماننے یا نہ ماننے پہ ایمان کا دار و مدار ہوگا۔ جہاں تک امت کے دیگر صلحاء کا تعلق ہے، مجددین کا تعلق ہے، نیک لوگوں کا تعلق ہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا، وہ اپنی، جس آپ کو پتہ ہے کہ اصل مصفہ کے اندر مرزا غلام قادیانی نے کہ شاگرد نے اکٹھے کیے ہیں مجددین کے نام۔ اب ان لوگوں نے خود کو مجدد کسی نے بھی نہیں کہا۔ مرزا غلام قادیانی نے جو کتاب تھی اصل مصفہ، اس کتاب کو مرزا غلام قادیانی کے سامنے سبکن پڑھا گیا، یعنی مرزا غلام قادیانی کی اپرووڈ کتاب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر 13 صدیوں کے مجددین کی فہرست دی گئی ہے۔ اب ان لوگوں نے دعوے نہیں کہ میں مجدد ہوں، بعد کے جو لوگ ہیں وہ ان کا کام دیکھ کے ان کو اس طرح کے لقب دیا کرتے ہیں، تو جو دعوے کی آپ نے بات کی ہے وہ اصولی طور پہ غلط ہے، دعویٰ صرف نبیوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جناب، لیکن جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے متعلقہ یا قرآن مجید کی آیت سے متعلقہ جو اتھینٹسٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی ہونی ہے نا، اس کی مضبوطی کے ساتھ۔ اب اگر اس سے مراد آپ اشخاص لیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روایت میں موجود ہے، اگر آپ اس سے مراد اشخاص یعنی ایک سے زیادہ لوگ جب مراد لیں گے تو کیا وہ دو بے سے بدلی بن سکتی ہے؟ نہیں وہ میں بتاتا ہوں نا، ہمارا اشخاص سے مطلب ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد ہے اس میں اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے نہ۔ آپ میری بات سنیں، ایسا نہ کریں، آپ نے دو بیستوں کو ثابت کرنے کے لیے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، اور سورہ جمعہ کی آیت کی تفصیل میں آپ نے یہ سلمان فارسی والی بات کوٹ کی ہے، اور سلمان فارسی والی بات جو آپ نے کوٹ کی ہے اس کے اندر اشخاص کا لفظ بھی ہے، اور اشخاص کا دونوں ہیں بالکل، دونوں ہے نا، تو اشخاص کو معنی رکھتا ہے نا، پھر کیونکہ دونوں برابر ہے پھر ہمارے لیے، تو اگر آپ اشخاص اس سے مراد لیں گے تو اصل میں بات چل رہی ہے دو بیستوں کی۔ اگر بات ہوتی ہے کہ آپ وسلم نے کئی دفعہ آنا ہے تو پھر آپ یہ بات کرتے، یہاں پہ سورہ جمعہ سے آپ دو بیستیں نکالنا چاہ رہے ہیں، اور جب اشخاص آپ مراد لیں گے تو آپ دو بیستیں نہیں نکال سکتے، آپ کو صرف رجل مراد لینی پڑے گی، جو آپ لے نہیں سکتے کیونکہ روایت میں دونوں موجود ہیں۔ اور اس طرح آپ جو بات کر رہے تھے کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ یہاں پہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا اس روایت کے اندر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دعویٰ نبیوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نبیوں کے آنے کی بات کی ہے پھر آپ کی بات میں وزن تھا، یہاں پہ ان اشخاص کی بات ہو رہی ہے اہل فارس کی۔ اگر ایمان سریا پہ چلا جاتا، جو کہ نہیں گیا، اس بات پہ آپ غور نہیں کر رہے، اگر چلا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے وہ لوگ اٹھاتا، اس کو وہاں سے لے آتے، نہ گیا ہے نہ ان کو لانا پڑا ہے۔ دیکھیں یہ لمبی بحثیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا جو مین انٹرسٹ ہے نا وہ علی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا ان کو واپس اس پہ لانا ہے کہ مرزا سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، جو بھی ہے۔ اگر مرزا نے یہ کہا ہو کہ جو دوسری بیست ہے وہ اقوی اشد اور اکمل ہے پہلی بیست سے، تو میں یہ قادیانی مذہب چھوڑ دوں گا۔ اب وہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے، اس پہ آئیں۔ نہیں دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ مرزا نے لکھے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں نا میں لکھے ہیں؟ میں تو اسی پہ آ جاتے ہیں نا، میں وہی آپ جو مضمون پیش کیا جا رہا ہے نا، جو اس نے اپنا جی ہم آ جاتے ہیں اسی بات پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ہم نے پہلے مرزا بشیر احمد سے دکھائے وہ الفاظ، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا مرزا سے دکھاؤ، مرزا سے ہم نے دکھا دیے، کیا مرزا نے یہ الفاظ لکھے ہیں؟ آپ مانتے ہیں نا؟ ہاں جی، اس دن مان لیا تھا میں نے، اس دن کے لفظ وہی ہے لیکن آپ نے اس کا مطلب اور نکالا ہے۔ نہیں مطلب چھوڑے، آپ نے کہا تھا یہ لفظ اگر تم مجھے مرزا سے دکھا دو۔ جی ہم ادھر ہی آئیں گے۔ ہاں، اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مرزا کہہ رہا ہے کہ بعثت ثانیہ میں جو ہے روحانی جو حیثیت ہے بعثت ثانیہ میں محمد رسول اللہ کی، جو مرزا خود ہے نعوذ باللہ، وہ اس کی جو روحانی حیثیت ہے وہ اقوی اشد اور اکمل ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری بعثت میں، یعنی میرے وجود میں، میرے ظہور میں جو بعثت ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اقوی اکمل اور اشد ہے۔ ریپیٹیشن ایک ہی بات کی بار بار کرنے سے ہم ٹائم ہی ضائع کریں گے میرے خیال میں، جتنا بھی اگر ہمارے پاس اب آپ اس کا مجھے بتائیں کہ کیا کریں گے آپ اس کا؟ میں ادھر ہی تو آنا چاہ رہا ہوں کہ جو تحریرات
آج مجھے دکھائی ہیں اپنے عدنان بھائی نے، اپنا امتیاز صاحب نے، اور امتیاز صاحب نے اس میں سے جو یہ نتیجہ نکالا ہے اپنا، آپ نتیجے کو چھوڑ دیں، ہمیں اپنا نتیجہ بتائیں. یار بات کو امتیاز بھائی کیوں وہ کوٹ ہم جو ادھر ہی وہ آنے جان لگے ہیں کہ میں مطلب ہے کہ وہ تحریر میں بھی نکال لیتا ہوں پوری نا، وہ تحریر پوری نکال لیتے ہیں نا، کیونکہ عدنان بھائی نے اس میں سے کٹ نکالے ہیں کچھ. دیکھیں میں نے کچھ کٹ نہیں میں ابھی نکالا، یہ کھول پڑھیں آپ، یہ میں سامنے یہ ہے. سیم ابھی آپ بات خود میں وہی کہتا ہوں کہ یہ والی سیم تحریر اب میں کھول لیتا ہوں. کوئی جلدی تو نہیں ہے نا کہ ہمیں رزلٹ حاصل کرنے میں کیوں جلدی ہونی چاہیے؟ کیونکہ کسی بندے نے بھی اگر کسی دین اور ایمان کا معاملہ ہو اس میں جلدی تو کرنا بھی نہیں چاہیے کسی بندے. تحمل نہیں مباحث بات میں نہیں دعائیں کرنی کر کے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اس سے رہنمائی مانگ کے بندے کو تو چلنا چاہیے اس معاملے. میرا مقصد یقیناً قادیانی مذہب اختیار کرنے میں آپ نے جلدی سے کام لیا، کیونکہ ابھی آپ یہ بالکل دیکھیں نا، اگر آپ نے آرام سے پڑھا ہوتا قادیانی مذہب کو، جی جی مرزے کی کتابیں پڑھی ہوتی، اس کو سمجھا ہوتا، کسی سنی مبلغ سے یا عالم سے بات کی ہوتی، تو کبھی بھی آپ قادیانی نہ ہوتے. پھر آپ چڑھ گئے ہوں گے مربیوں کے آگے، آپ مربیوں کے آگے چڑھ گئے ہوں گے، مربیوں نے آپ کو نہیں جو ہے نا، نہیں، یہ آپ وہ کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مربیوں نے آپ کا مربع بنا دیا بس. نہیں یہ ایک بات نہیں ہوتی ہے، کسی کی بندے کے بارے میں خود اخذ کر لینا، ٹھیک ہے نا. اب اچھا علی میں نے آپ کے سامنے نا ایک مختلف حوالہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد پورا ملفوظات آپ نکال کے پڑھ یہ لیں. بیسٹ بس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا، اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود رکھا گیا. اور اس طرح سے دو ناموں کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ مرزا کہتے ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں. پھر وہ کہتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، اب دنیا کا دھیان سے، اور کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آئے. اور ظاہر ہے کہ جو قرب قیامت کے وقت آئے گا وہ سب سے پیچھے ہوگا، لہذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا. صرف تغیر الفاظ میں ہے. قرآن شریف نے خلیفہ کے لفظ سے پکارا اور حدیث میں مسیح موعود کے نام سے نامزد کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عقیدے کی روح سے مسیح موعود نبی ہے، تو یہاں پہ نبی کی بات ہو رہی ہے. مرزا غلام قادیانی اپنے بارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساری پیشن گوئیاں ہیں نا کہ ایک آخر پہ آنے والے کی، مرزا صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ساری میرے بارے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں آئے گا، اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں وہ سب سے آخر میں آیا ہے، وہ سب سے اب الفاظ میرے نہیں ہیں، وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا. اب بتائیں جناب. یعنی کہ وہ سب نبیوں سے افضل اکمل ہوا، آپ کا یہ مطلب ہے؟ یار سب سے آپ کو سب سے کا مطلب نہیں پتا، سب سے اکمل، میں سمجھ سب کا مطلب سب ہے. ہاں یہ سب تو سب کا مطلب ہی ہے، لیکن جی آپ سمجھ رہے، آپ کی سمجھ یہ ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب نبیوں سے کام بہتر ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا مرزا غلام قادیانی نبی تھا؟ کیا مرزا غلام قادیانی ابھی تک جو نبی ہمارے سامنے آئے ہیں ان سب میں آخر میں آیا ہے؟ ابھی تک جتنے نبیوں کے ہم واقف ہوئے ہیں، کیا مرزا ان میں سے سب میں آخر میں آیا ہے کہ پہلے آیا؟ کب آیا ہے؟ میں نے پہلے آپ سے سوال کیا مرزا غلام قادیانی نبی تھا، آپ نے کہا جی بالکل تھا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ مرزا غلام قادیانی نبیوں میں سے جن نبیوں کو آپ ابھی تک مانتے ہیں ان میں سب سے آخر میں آیا ہے؟ اس لحاظ سے میں اب یس نو میں تو نہیں اس کا جواب دوں گا. نہیں اس کا جواب میں کیوں ہے نا، میری بات سنیں، تفصیلات آپ دے لیجیے گا. لحاظ کہتے ہیں تفصیل نہیں بولوں میں گا، لحاظ کہتے ہیں تفصیل دینے کو، میں آپ کو پورا موقع تفصیل دینے کا دوں گا. زیادہ نہیں بولوں میں سر آپ کو پورا موقع تفصیل دینے کا دوں گا نا. پہلے کسی بات میں ہم آ تو لیں. پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ کے عقیدے کے مطابق علی مرزا غلام قادیانی ابھی تک جتنے نبی آئے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں ان میں سب سے آخر میں آیا ہے. یہاں کوسچن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. چلے بتائیں. کوسچن ڈفرینٹ اس لیے ہو جاتا ہے، آپ جب باقی نبیوں کی بات کرتے ہیں نا، سب نبیوں کی، تو کوئی بھی ایسا نبی، بالکل ایسا نبی کوئی نہیں آیا جس طرح کی حیثیت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ہے. یہ سوال ہم نے آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا. یہ تھوڑا کلیئر کر دو نا بات کو ذرا، کیونکہ نہیں آخری یہ تو نبی بات ہو ہی حضرت نہیں رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات وہ کہیں جو بات ہو رہی ہے، بات یہ آپ مجھے بتائیں ذرا، یہ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بات کا جواب تو علی کو دے دیں. آپ کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام قادیانی نبی ہے؟ نبی ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق ابھی تک جو نبی آئے ہیں کیا ان میں مرزا سب سے آخر میں آیا ہے؟ اس لحاظ سے نہیں جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں لحاظ کی بات ہی نہیں کرنا میں تو، میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں آیا کہ نہیں آیا. آخر پہ آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بھائی ٹھہر تو جاؤ نا یار علی بھائی روزہ تو نہیں لگ گیا آپ کو؟ میری بات سنیں، بات سمجھیں. آخری مرزا غلام احمد قادیانی متوفا 1908 مئی 1908، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ شخص نبی تھا، ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ بھی نبی تھے، وہ مانتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے سن 632 عیسوی، ٹھیک ہو گیا. مرزا غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی ابن غلام مرتضیٰ کی وفات ہے 1908 28 مئی. دونوں کو آپ نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں میں 1400 سال کا فرق ہے، ایک آیا بعد میں، تو وہ نبی جو ہے وہ آخری ہوا نا. بالکل نہیں آخری ہوا. یہ سامنے لکھا ہوا ہے علی، ٹھہر جاؤ. آپ قادیانیوں کو حساب بھی بھول گئے. علی آپ کے سامنے دیکھیں، علی سنیں ذرا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، علی سنیں ذرا، ہم لحاظ کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، وہی تو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ واقعات اور ہوتے ہیں، لحاظ ہوتا ہے پرسپیکٹو. ابھی واقعات کی بات ہو رہی ہے جو عدنان آپ سے کر رہے تھے. دیکھیں مرزا کہتے ہیں قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل، اور آپ کو علی پتہ ہے مرسل کہتے ہیں رسول کو، ٹھیک ہو گیا. مرزا کہتے ہیں وہ آخری رسول جو آدم کی صورت پہ آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا. اور آپ پوری کتاب پڑھ لیں مرزے کی، مرزے نے آپ کو پتہ ہے مرزا وہ مسیح تھا، ٹھیک
ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا یہاں پہ آپ مرزا نے بات آپ پہ نہیں چھوڑی ہے, خود واضح کر دی ہے. پوائنٹ نمبر 1 علی یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نبی تھا آپ کے عقیدے کے مطابق. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی آخری ہے, یہ سامنے لکھا ہوا ہے, سامنے لکھا ہوا آپ کے. اور تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ابھی میں دوبارہ لے آتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نتیجہ اپنا تھوڑی نکال رہے ہیں, ہم تو آپ کو نتیجہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جو نتیجہ مرزا غلام قادیانی خود نکال کے گیا ہوا ہے. یہ ذرا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا تاکہ آپ کو وہ نتیجہ ہم دکھا دیں, اس کے تب ہم کو بات کریں گے انشاءاللہ. اب ابھی تک نا دیکھیں آپ انکار کرنا چاہیں نکلتے ہوئے سورج کا, تو آپ کی مرضی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, دنیا نے بھی دیکھا ہے. آپ کا پہلا عقیدہ ہے مرزا غلام قادیانی نبی تھا, آپ کا دوسرا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی آخری ہے. ابھی تک جتنے نبی آئے ہیں, اور میں نے آپ کو سامنے حوالہ دکھا دیا, مرزا کہتے ہیں میں آخری رسول ہوں. اچھا اب میں آپ کو تیسرا حوالہ لیے دکھانے لگا ہوں نا جو آپ نے فرمایا اس کو سمجھنا بھی تو ہے, مجھے اپنی بات مکمل پورا ہونے دیجیے گا. اس کے بعد اب آتے ہیں, اب پوائنٹ نمبر 1 مرزا نبی ہے, پوائنٹ نمبر 2 مرزا آخری ہے, آخری رسول ہے. پوائنٹ نمبر 3 آخری کا درجہ کیا ہوتا ہے, اس کو طے کرتے ہیں. مرزا کہتا ہے جناب کہ قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود رکھا گیا. اس طرح سے دو ناموں کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہمارے متعلق ہیں. خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو, اور کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آوے, اور ظاہر ہے کہ جو قرب قیامت کے وقت آوے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا, لہذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا. اب اور ہم آپ کو کیا دکھائیں. اچھا یہ آپ نے ملفوظات جلد 5 کی پڑھی ہے نا, میں کھولوں ذرا. ملفوظات ہے جلد 5 ہے, پیج نمبر 554 ہے, ایڈیشن 1988 کا ہے. جی میں یہ ملفوظات کھول لیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب قرآن شریف اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدق کے دل سے مانتے ہیں, اور نماز روزہ وغیرہ اعمال سبھی بجا لاتے ہیں, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کو مان لیں. یہ سوال کیا گیا. اچھا جی. دیکھو جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے اس کے احکام کی تفصیلات مثلا نماز روزہ حج زکوٰۃ تقوی طہارت کو بجانے لاوے, ان کا احکام کو جو تزکیہ نفس ترک شر اور حصول خیر کی متعلق نافذ ہوئے ہیں چھوڑ دے, وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں, اور اس پر ایمان کے زیور سے آرستہ ہونے کا اعتراضات نہیں آتا. اس طرح جو شخص مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خیر محض ہے, اور اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان خدا اور اس رسول کا سچا تابعدار فرمانبردار کہہ سکے. کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں, اسی طرح سے آخری زمانہ میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیشگوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے, اور اس کے نام ماننے والے اور اس سے انحراف کرنے والے کا نام فاسق رکھا. قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق جو کہ فرق نہیں بلکہ بالفاظ دی کہ قرآن شریف کے الفاظ کی تفسیر ہے, صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے اور وہ حدیث میں اسی خلیفہ آخری کو مسیح موعود کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. بس قرآن شریف نے جس شخص کے مبعوث ہونے کی متعلق وعدے کا لفظ بولا ہے اور اس طرح سے اس شخص کی بعثت کو ایک رنگ کی عظمت عطا کی ہے, وہ مسلمان کیسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت کیا ہے. خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے, اور اسلام میں ایک شرف اور خصوصیت ہے, اور اس کی تائید اور یہ پورا نبی بھی آگے چل رہی ہے. خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے, اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی میں مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے, جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے. شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں. اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے, اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام بلحاظ مشابہت اور بلحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا. اور یہاں آپ یہ یہاں سمجھ لیں, اور پھر یہی نہیں کہ معمولی طور سے اس کا ذکر ہی کر دیا وہ, بلکہ اس کے آنے کے نشانات تفصیلاً کل کتب سماوی میں بیان فرما دیے ہیں. بائبل میں, انجیل میں, احادیث میں, اور خود قرآن شریف میں اس کی آمد کی نشانیاں دی گئی ہیں, اور ساری قومیں یہودی عیسائی اور مسلمان متفق طور پر اس کی آمد کے قائل اور منتظر ہیں. اس کا انکار کر دینا کس طرح سے اسلام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جبکہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے واسطے آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں نشان ظاہر کیے اور زمین پر بھی معجزات دکھائے. اس کی تائید کے واسطے تعاون آیا اور کسوف و خزوف اور مقررہ وقت پر موجب پیشگوئی عین وقت پر ظاہر ہو گیا. تو کیا ایسا شخص جس کی تائید کے واسطے آسمان نشان ظاہر ہوا اور زمین وقت کہے وہ کوئی معمولی شخص ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر ہو اور لوگ اسے نہ مان کر بھی مسلمان خدا کے پیارے بندے بنے رہیں؟ ہرگز نہیں. یاد رکھو کہ موعود کے آنے کی کل علامات پوری ہو گئی ہیں. طرح طرح کے مفاسد نے دنیا کو گندا کر دیا ہے. خود مسلمان علماء اور اکثر اولیاء نے مسیح موعود کے آنے کا یہی زمانہ لکھا ہے کہ وہ 14ویں صدی میں آئے گا. حج الکرامہ میں بھی اس 14ویں صدی کے متعلق لکھا ہے, اور وہ کوئی بھی نہیں جو اس صدی سے آگے بڑھا ہو. 13ویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی تھی, اور وہ لکھا ہے کہ اب 14ویں صدی مبارک ہوگی. اس قدر متفقہ اشاعت کے بعد بھی جو اولیاء اور اکثر علماء نے بیان کی, اگر کوئی شبہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن شریف میں تدبر کرے اور سورہ نور کو غور سے مطالعہ کرے. دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 14ویں برس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, اسی طرح یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 14ویں صدی ہی میں مسیح موعود آیا ہے. اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام
सिलसिला मूसवी के खातमुल खुलफा थे, इसी तरह इधर भी मसीह मौद खातमुल खुलफा होगा। इस्लाम इस वक्त इस बीमार की तरह था जिसकी जिंदगी का जाम लबरेज हो चुका था। इस्लाम पर जुल्म किया गया और बड़ी बेरहमी और दुश्मन चारों तरफ से अपने पूरे हथियारों से इसको नेस्त नबूद करने के वास्ते मुसल्लह तैयार होकर हमलावर थे। इस्लाम इस वक्त मुर्दा हो चुका था और दुनिया में से नीम जान इस्लाम की क्षमा का अब आखिरी वक्त था और इसकी गर्दन पर बड़ी बेरहमी से छुरी फिरी जाए। अल्लाह ताला का ये वादा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून किस वक्त के लिए किया गया था? क्या अभी कोई और मुसीबत बाकी रह गई थी जो इस्लाम पर आनी बाकी हो? याद रखो, हिफाजत और आग की हिफाजत ही मुराद नहीं बल्कि इसकी तशरी एक हदीस में है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक जमाना ऐसा आवेगा कि कुरान शरीफ दुनिया से उठ जाएगा। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि लोग कुरान को पढ़ते होंगे तो उठ कैसे जाएगा? फरमाया कि मैं तो तुम्हें अक्लमंद ख्याल करता था मगर तुम बड़े बेवकूफ हो। क्या ईसाई इंजील नहीं पढ़ते और क्या यहूदी तौरात नहीं पढ़ते? कुरान शरीफ के उठ जाने से मुराद यह है कि कुरान शरीफ का इल्म उठ जाएगा और हदायत दुनिया से नबूद हो जाएगी। अनवार और असरार कुरानिया से लोग बेबहरा हो जाएंगे और अमल कोई ना करेगा। कुरान जिसके सिखाने को आया है वो लोग इस राह को तर्क कर देंगे और अपनी हवा हवस की पाबंद हो जाएंगे। जब ये हाल होगा तो बनाए फारस में से एक ऐसा शख्स आवेगा और वो दीन को असरे नो वापस लाएगा और दीन को और कुरान को असरे नो ताजा करेगा। कुरान की खोई हुई अजमत और भूली हुई हदायत और सरैया पर चढ़ गया हुआ ईमान दोबारा दुनिया में फैला देगा। आगे कुरानी आयत है, गरज कुरान शरीफ से और अहादीस नबिया से साफ साबित होता है कि इस उम्मत में आखिरी जमाना में एक खलीफा के आने का वादा किया गया है और इसकी अलामात और निशानात भी बता दिए गए हैं। हमें मसीह मऊद अलैहिस्सलाम होने का दावा है। अब हर शख्स जो खुदा और रसूल से प्यार करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है और अपने ईमान को सलामत रखना चाहता है, गरज है कि इस मामले में गौर करे कि आया हमने जो दावा किया है सच्चा है कि झूठा। अल्लाह ताला की तरफ से आने वालों के साथ खुदाई निशान होते हैं, सिर्फ निरा जबानी दावा काबिल पजीराई नहीं होता। मुंजमला और अलामत के जो हमारे आने के वास्ते अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों में मुंदरज है। एक ऊंटों की सवारियों का मुतल हो जाना भी, चनाचे इस मजमून को कुरान शरीफ ने बिलफाज बताया है कि वैसा इशारो उतलात यानी और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मजमून को इस अल्फाज में बयान किया गया है। अब सोचने वाले को चाहिए कि इन अमूर में जो आज से 1300 बरस पहले खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले और इस वक्त वो अल्फाज बड़ी शान और शौक से पूरे होकर अपने कहने वालों की जलाल का इजहार कर रहे हैं। देखिए आप इस पेशगोई का पूरा होने के कैसे समान पैदा हो गए हैं। हत्ता के हिजाज रेलवे के तैयार हो जाने पर मक्का मोज़मा और मदीना मनवरा के सफर भी बजाय ऊंट के रेल के जरिए हुआ करेंगे और ऊंटनियां बेकार हो जाएंगी। रही ये बात कि इन पेशगोइयों को मसीह मौत के लफ्ज़ से क्या ताल्लुक है, क्योंकि कुरान शरीफ में तो मसीह मौत का नाम कहीं नहीं आया। तो इसके वास्ते याद रखना चाहिए कि हम खातमुल खुलफा होने का दावा करते हैं। ये सुन लीजिएगा जरा अपना अदनान भाई। हम सुन रहे हैं जनाब, आप पढ़ें, हम सुन रहे हैं। हाँ, यहाँ ये जरूरी है सुनना। ठीक है जनाब। हाँ, सो इसके वास्ते याद रखना चाहिए कि हम खातमुल खुलफा होने का दावा करते हैं और खातमुल खुलफा का कुर्बे क़यामत के वक्त ज़हूर होने का वादा कुरान करीम में मौजूद है। वो सूरह नूर पहले पढ़ी है पसंद। फिर हमें बार बार बज़रिया इल्हाम इलाही इस अमर की भी इतला दी गई है कि अल्लाह ताला ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भी हमारा ही नाम यानी अल्लाह ताला ने मसीह मऊद भी हमारा ही नाम रखा है जिसके आने के मुतल्लिक़ अहादीस में वादा था। याद रखो, जो शख्स अहादीस को रद्दी की तरह फेंक देता है वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम का बड़ा जखीरा ऐसा है जो बगैर मदद हदीस से अधूरा रह जाता है। जो कहता है कि मुझे हदीस की जरूरत नहीं वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। इसे एक दिन कुरान को भी छोड़ना पड़ेगा। बस कुरान शरीफ में जिस शख्स का नाम खातमुल खुलफा रखा गया है, इसका नाम अहादीस में मसीह मऊद रखा गया है और इसी तरह से दोनों नामों के मुतल्लिक जितनी पेशगोइयां हैं वो हमारे ही मुतल्लिक है। खलीफा कहते हैं, अब यहाँ वो खलीफा की हो रही है। अब ये आप लफ्ज़ खलीफा ज़हन में रखिएगा अपना अदनान साहब, हमारे ही मुतल्लिक है और मसीह मऊद भी, दोनों बात अली 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 दोनों लफ्ज़ खलीफा भी और मसीह मऊद भी दोनों से कहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। यहाँ नबी की तारीफ नहीं हो रही, यहाँ खलीफा की तारीफ हो रही है जी। वो खलीफा और मसीह मऊद नबी है और दोनों की बात हो रही है। उसी बात को हमने यहाँ लेना। हाँ, दोनों की बात, नबी की बात हो रही है। उसी बात को कवर करना। यहाँ खलीफा कहते हैं पीछे आने वाले को और कामिल वो है जो सबसे पीछे आवे और ज़ाहिर है कि जो कुर्बे क़यामत के वक्त आवेगा वही सबसे पीछे होगा, लिहाजा वही सबसे अकमल और अफजल हुआ। सिर्फ तगय्युर अल्फाज ही हैं। कुरान शरीफ ने खलीफा के लफ्ज़ से पुकारा है और हदीस में इसको मसीह मऊद के नाम से नामजद किया है। रहा ये कि हमारे इस दावा का सबूत क्या है, सो याद रखो कि हमारी सदाकत का सबूत वही है जो हमेशा से अंबिया और ममूरों का होता रहा है। इस बात को नोट कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल नोट करने वाली बात। दोबारा पढ़ देता हूँ। सो याद रखो कि हमारी सदाकत का सबूत वही है जो हमेशा से अंबिया और ममूरों का होता रहा है। ममूरों का लफ्ज़ में रखिएगा, ठीक है? जी जी हाँ, दोनों रखिएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो सबूत कोई शख्स पेश करता है, इसी दलील से हम अपने दावा का सिद्क़ कर सकते हैं।
खुदा ताला की तरफ से आने वाले खुदा ताला ही की गवाही से सच्चे ठहरा करते हैं। दावा तो सादिक भी करता है और काज़िब भी, और नफ्से दावा करने में तो दोनों यकसा हैं, मगर उनमें माबाइल इम्तियाज भी तो होता है। भला फर्ज करो कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में भी ना होता और हदीस में भी पाया ना जाता, तो फिर क्या था? फिर भी सादिक अपने निशानों से शनाख्त कर लिया जाता। देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भला किस पहली किताब में दर्ज था? कोई बता सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने की खबर और पेशगोई किसी किताब में मौजूद थी? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे नबी मान लिए गए? याद रखो, खुदा ताला की ताज़ा बेताज़ा गवाही ही सिद्दीक़ की दलील हो सकती है। सिर्फ दावा बिला दलील सिद्दीक़ की दलील हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि जिस दावा के साथ खुदाई शहादत ना हो वो झूठा होता है और खुदा के मुआखज़ा के काबिल है। झूठे मुद्दई को खुदा खुद हिलाक करता है और इसको मोहलत नहीं दी जाती, क्योंकि वो खुदा पर इफ्तरा करता है और हक को बातिल में गड़बड़ डालना चाहता है। हाँ जी, अब बताएं। ये थी पूरी तहरीर। पढ़ ली? हर बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया। अब हम सवाल कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल, इस तहरीर के बारे में सवाल कीजिए। ठीक, इसी के बारे में होगा। अच्छा जी, सवाल नंबर 1, मिर्जा गुलाम कादियानी नबी था? उम्मती नबी था। वो तो नबी की किस्म ही होती है ना, कुरान में तो उम्मती का लफ्ज़ नहीं, नबी था ना। कौन सी किस्म होती है ये? सही मुस्लिम के अंदर जब जिक्र किया गया है, जिस हदीस को आप लोग कोट करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 4 दफा नबीउल्लाह का लफ्ज़ आया है, वहाँ पे उम्मती नबी है कि सिर्फ नबी है? उम्मती नबी। दिखाएं। क्या दिखाऊं? मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि सही मुस्लिम की जो रिवायत कादियानी कोट करते हैं जी जी। कि भाई मिर्जा गुलाम कादियानी इसलिए नबी है कि क्योंकि आने वाले मसीह जिसको हम ईसा इब्न मरियम कहते हैं, आप आने वाला मसीह कहते हैं, उसके लिए सही मुस्लिम की हदीस में 4 दफा नबीउल्लाह का लफ्ज़ आया है। वहाँ पे उम्मती नबीउल्लाह का लफ्ज़ है कि नबीउल्लाह है? उम्मती का लफ्ज़ नहीं आया। ठीक है, ठीक हो गया, आगे ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी सही मुस्लिम की उस हदीस के मुताबिक नबी है? हाँ जी, नबी। अच्छा, ठीक हो गया। और मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी रसूल है? उन मानों से नहीं है जिन मैं मानों मानो से की बात आप नहीं समझे। कर रहा, मानो जी। पे आप बात आ जाइएगा। हाँ। फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं फैक्ट्स की। मानो के हवाले से आपको हक हासिल है अपनी ईमानी पहनाने का, लेकिन लोगों ने भी तो बात सुननी है ना, ताकि फैक्ट क्या है। मिर्जा आपको पता है कादियानी जमात के नजदीक नबी और रसूल हम मानी है, ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, अब देख, और उसी को मामूल बिन अल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते। ठीक हो गया? जी, हो गया। अच्छा जी। अच्छा, पहला सवाल आपने हाँ में जवाब दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी है। दूसरे सवाल का जवाब भी यकीनन हाँ में है कि अभी हमने आपको वाला पहले दिखा भी दिया, मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी नबी और रसूल है। ठीक हो गया? आखिरी नबी रसूल नहीं है, ये आखिरी का लफ्ज़ आप साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट ठहर जाइए, आपने कोई बात नहीं करनी फिलहाल, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सही होगा। ये जरा पढ़ें, ये मैंने स्क्रीन बड़ी भी कर दी है, और ये देख लें रूहानी खजाने की जिल्द नंबर 20 का सफा नंबर 185 है, जरा पढ़िएगा। हमने आपके एहतराम में ना आपको 15 सफे पढ़ने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आपके दिल में शक ना रह जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर हम आपको मौका नहीं देंगे ना तो यहीं पे बात होगा, वो मौका नहीं दिया, इसलिए अभी भी आप ना बेशक इसके बाद आप इसके 15 सफे पहले भी पढ़ लीजिएगा, 15 बाद का आपको मैं पूरी इजाजत दूंगा। लेकिन अगर कुरान शरीफ में बल्कि अक्सर पहली किताबों में ये नविश्ता मौजूद है, यानी लिखी हुई बात मौजूद है कि वो आखिरी मुरसल, अभी पहले भी आपने इकरार किया, अभी भी आप जानते हैं, मुरसल कहें, नबी कहें, रसूल कहें, तीनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गया? सुन ले बात, आपने कहा कि मैंने आखिरी का लफ्ज खुद ऐड किया है, आखिरी का लफ्ज तहरीर में है कि मैंने ऐड किया है? जी। हाँ, नहीं, आप पढ़ लेना, मैं मजमून को, अब उस मजमून को बयान भी तो करूंगा ना मैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने पहले कहा था कि आखिरी का लफ्ज मैंने ऐड किया है, आखिरी का लफ्ज यहाँ पे है कि मैंने ऐड किया है? नहीं, आपने नहीं ऐड किया, लेकिन उसकी तफसील तो सामने आई ना, आखिर उसको यार लिखा तफसील गया। भी पढ़ लूंगा ना, आपने पहले कहा था कि आखिरी का लफ्ज मैंने ऐड किया है, मैंने ऐड किया है। ओ बाबा जी, अब नहीं किया है, लेकिन उसकी समझना भी तो है ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल पढ़ेंगे। अब जरा सुनिएगा बात को। ठीक हो गया? मिर्जा गुलाम कादियानी नबी है आपके अकीदे के मुताबिक, और नबी, रसूल, मुरसल सारे एक ही हैं। और पॉइंट नंबर 2, मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी रसूल है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अभी जो आपने मलफूजात की इबारत पढ़ी है, मिर्जे ने कहा है कि जो सबसे आखिर में आएगा ना, क्योंकि वहां पे आपने एक नुक्ता उठाना चाहा कि खातमुल खुलफा की बात हो रही है। मिर्जा ने दोनों बातें की हैं। उसने कहा है कि अगर कुरान की टर्म लेनी है, हालांकि कुरान में टर्म नहीं है, लेकिन अभी मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, वो झूठ बोला है मिर्जे ने, कुरान में ये टर्म है ही नहीं है, मिर्जा झूठ बोल रहा था वहां पे भी, लेकिन मैं उस बात को अभी नहीं जाऊंगा। मिर्जा ने कहा जी कुरान की टर्म खातमुल खुलफा है और हदीस की टर्म मसीह है, और ये जो हदीस की टर्म मसीह है ये सही मुस्लिम की रूह से नबीउल्लाह की बात वो कर रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने ये बात कर दी है कि आपने वहां से नहीं निकलना कि वो खातमुल खुलफा, वो उसने सिर्फ बात की कि कुरान में ये, हदीस में है। अब अगली बात सुन ले, मिर्जा ने दोनों झूठ बोले हैं, ना कुरान में खातमुल खुलफा है ना हदीस में मसीह मऊद है, लेकिन अभी हमने वहां पे नहीं जाना। अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी रसूल है, मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी रसूल है, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि अफजल वो होता है जो सबसे आखिर में आए। अब बताएं। ठीक है जी, अब बताएं। सिर्फ मेरी एक दरखास्त है, लोगों के वक्त का भी एहतराम कीजिएगा, अपने वक्त का भी एहतराम कीजिएगा, सवाल का जवाब दे दें काइंडली। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब मुख्तसर अपने लफ्ज़ों में दे दूं जो इस किताब से जो मज़मून चल रहा था। सर आप इसका ना जवाब पहले मुख्तसर दे, उसके बाद वजाहत कर ले। पॉइंट नंबर आपने बताना है कि आपने बताना ये है कि आप तीनों में से किस बात से इख्तलाफ कर रहे हैं। पहली बात थी कि मिर्जा गुलाम कादियानी रसूल है,
मैं दूसरी मुख्तलिफ दूसरी बात थी मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी रसूल है नहीं मैं और मुख्तलिफ किसी बयान कर देता हूँ, मैं सर मुख्तलिफ मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी जी पहली जी पहली बात थी कि मिर्जा गुलाम कादियानी रसूल है, दूसरी बात थी मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी रसूल है, तीसरी बात थी मिर्जा गुलाम कादियानी के अकीदे के मुताबिक अफजल और अकमल वो होता है जो आखिर में आए। अब आपने मुझे बताना है कि आपने पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में से किससे इख्तिलाफ किया है ताकि आप उसको वजाहत करें। अच्छा जी, ये आपने जो ये लेक्चर लाहौर से जो पढ़ा है, ये रूहानी इंसान की जिल्द कौन सी है? 20 20? यार हाँ नहीं बैठो, कोई जल्दी तो नहीं ना आपको अपना, मैं भी जल्दी नहीं है आप, अब मुझे बताएं कि आखिरी रसूल में आप क्या उसमें से 15 सफ़े पढ़ के निकाल लेंगे। लेक्चर नहीं, मैं 15 सफ़े नहीं पढ़ने, मैं नहीं पढ़, मैं सिर्फ वो आपको 15 सफ़े क्यों पढ़ने, मैंने बस वो मलफूज़ात पढ़ लिए हैं समझने के लिए ताकि मज़मून वहाँ से क्या निकल रहा है। हाँ ठीक है। मैं यहाँ पहले मैं सफ़े नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ आपको, क्योंकि जो मैंने ये बुक पढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने तो एक से ज़्यादा पढ़ी हुई किताबें हैं कुछ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, तो ज़ाहिर है मैं उसके लिहाज से आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने आप को आखिरी मुरसल कह रहे हैं ना, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ।